हेलो दोस्तों, یہ ہے آزاد مفکر۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نطفے کے تصور کو دیکھا جو قرآن میں ایمبریولوجی کا پہلا مرحلہ یا سٹیج ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ تصور کہ حمل یا پریگننسی مرد و عورت کے جنسی سیالوں یا سیکشل فلوئڈز کے مل جانے کے بعد ہوتا ہے، قدیم مشرق وسطیٰ یا اینشنٹ مڈل ایسٹ میں بہت عام تھا، اور کہ یہ پریگننسی کے بارے میں غلط تصور ہے کیونکہ فرٹیلائزیشن یا پریگننٹ ہونا سیالوں یا فلوئڈز کے گھل مل جانے کا عمل نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر منی یا سپرم کو رد یا ریجیکٹ کرنے کا عمل ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ عورتوں کے جنسی سیال یعنی فیمیل سیکشول فلوئڈز ایمبریو بنانے میں کوئی کردار نہیں رکھتے۔ نطفہ کے بعد ایمبریو کے باقی مراحل یا سٹیجز سورہ المومنین آیت نمبر 14 میں بیان کی گئی ہیں۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ پھر نطفہ کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو ایک ٹکڑا بنا دیا، پھر اس ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دی، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کیا۔ برکتوں والا ہے اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اس آیت میں نطفہ کو علقہ میں تبدیل کرنے کی بات کی جا رہی ہے، جسے اکثر جمع ہوا خون کے طور پر ترجمہ یا ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن آج کل بہت سارے مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس آیت میں علقہ کا اصلی مطلب جونک یا لیچ ہے جو ابتدائی ایمبریو کی طرح لگتی ہے۔ آئیے ایک نظر ڈالیں۔ Who has created the human beings from something which clings, a leech-like substance, the early stages of the embryo, and compared it with the photograph of a leech. And he was astonished at the striking resemblance. لین لیکسیکون عربی اور انگریزی کی مشہور لغت کے مطابق لفظ علقہ ایک جڑ سے آتا ہے جس کا مطلب ہے کوئی بھی لٹکی ہوئی یا چپکی ہوئی چیز۔ یہ چیز زندہ یا بے جان ہو سکتی ہے، اور اگرچہ یہ لفظ جونک کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ صرف جونک کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ کسی بھی کیڑے یا چھوٹی رینگنے والی چیز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جو خون چوستا ہے۔ اور تو اور جونک کی 680 سے زیادہ اقسام یا سپیشیز ہیں، وہ سب ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہے ہیمیڈپسا زیلینکا، ایک زمینی جونک، یہ کافی لمبی اور پتلی ہے، اور یہ ہے پلیکوپڈیلوئیڈیز سائمینسس جو صاف پانی میں کھچووں پر کھاتی ہے، اور یہ کافی موٹی بھی ہے۔ تو یہ فیصلہ کون کرے کہ یہ آیت کس جونک کا حوالہ دے رہی ہے؟ اور یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ لین لیکسیکون کے مطابق علقہ کا اہم معنی جمع ہوا خون یا کلاٹڈ بلڈ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خون نکلتا ہے تو وہ خود پر چپک جاتا ہے جمنے کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کے بیشتر تراجم یا ٹرانسلیشنز کے مطابق اس لفظ کا مطلب ہے جمع ہوا خون۔ در حقیقت بہت تفاسیر بھی اس کو خون الدم یا جمے ہوئے خون الدم الجامد کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ تفسیر القرطبی کے مطابق لفظ علقہ کا مطلب ہے الدم الجامد یعنی جمع ہوا خون۔ تفسیر الوسیط کے مطابق لفظ علقہ کا مطلب ہے الدم الجامد جمع ہوا خون۔ الطبری کے مطابق علقہ کا مطلب ہے الدم یعنی خون، اور المادودی کے مطابق اس کا مطلب ہے جمع ہوا خون۔ تو آج سے پہلے اسلامی اسکالروں کو لفظ علقہ کی روایتی معنی یعنی ٹریڈیشنل میننگ کو قبول کرنے میں کوئی دشواری اور پریشانی نہیں تھی، لیکن جدید مسلمان علماء قرآن کو آج کے سائنسی علم کے ساتھ جوڑنے کے لیے بے چین ہیں۔ بہت سے مسلمان اسکالرز یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ابتدائی جنین یا ارلی ایمبریو جونک کی طرح کام کرتا ہے، کہ اسے اپنا کھانا خون چوسنے والے کیڑے کی طرح ملتا ہے۔ آئیے ایک نظر ڈالیں۔ Besides it looking like a leech, the embryo in the initial stages, it also behaves like a leech, it behaves like a bloodsucker, it derives its nutrition from the mother through the placenta. It behaves like a bloodsucker. یہ خیال کرنا کہ ایمبریو یا ماں کے پیٹ میں بچے کی خوراک یا نیوٹریشن خون چوسنے والے کیڑے جیسی ہے بہت غیر حقیقی یا ان ایکوریٹ سوچ ہے۔ بچہ پلاسینٹا کے ذریعے ماں کے خون سے الگ رہتا ہے۔ پلاسینٹا بچے اور ماں کے خون کے گردش میں رکاوٹ کا کام کرتا ہے، لیکن کچھ مادے اور گیسز وغیرہ ماں کے خون اور ایمبریو کے خون کے درمیان تبادلہ یا ایکسچینج ہوتے ہیں، اور تو اور پلاسینٹا ماں کے امیون سسٹم کو ایمبریو پر حملہ کرنے سے بھی روکتا ہے۔ یہ خون چوسنے والے کیڑے سے بہت مختلف ہے،
بچہ ماں کے خون سے جدا اور محفوظ یعنی سیف رہتا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ یہ خیال کہ علقہ کا مطلب جونک ہے آج کل کے دور میں قرآن کو ایک ایمبریو کی تصویر سے ملانے کے لیے مشہور کیا گیا تھا، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ خیر، آئیے ہم قرآن میں ماں کے پیٹ میں بچے کی مزید تفصیلات دیکھنے کے لیے اس آیت کی طرف واپس جاتے ہیں۔ پھر اس خون کے لوتھڑے کو ایک ٹکڑا بنا دیا، پھر اس ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دی، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا۔ اس آیت کے مطابق علقہ یا جمع ہوا خون سب سے پہلے مدغہ یا لوتھڑا یا لمپ میں بدل جاتا ہے۔ مدغہ سے مراد ایک ایسا لوتھڑا یا ٹکڑا جس کا سائز تقریباً اتنا ہو جو کوئی آدمی کھانے یا چبانے کے لیے اپنے منہ میں ڈال سکے۔ یہ قرآن کے مطابق ہڈیوں اور لحم یعنی مسلز کی تخلیق یا بننے سے پہلے کی سٹیج ہے۔ صحیح البخاری کے مطابق حضرت محمد نے کہا کہ نطفہ ماں کے پیٹ میں 40 دن تک رہتا ہے، پھر یہ 40 دن تک جمع ہوا خون یعنی علقہ ہو جاتا ہے، پھر یہ ایک مدغہ یعنی چبی ہوئی چیز یا لوتھڑا میں تبدیل ہو جاتا ہے مزید 40 دن کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدغہ کا مرحلہ یا سٹیج پریگننسی اور فرٹیلائزیشن کے 80 سے 120 دن بعد یا 12 سے 17 ہفتوں بعد ہوتا ہے۔ اس حدیث کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آرگینوجینیسس یا انسانی جسم کے تمام اعضاء یا آرگنز کی تشکیل فرٹیلائزیشن کے صرف 8 ہفتے بعد مکمل ہو جاتی ہے، اور پھر ایمبریو کے سارے جسم کے حصے نظر آتے ہیں کیونکہ وہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں 8 ہفتے کا بچہ چبی ہوئی چیز یا لوتھڑا بالکل نہیں لگتا، تو 12 سے 17 ہفتے تو دور کی بات ہے۔ بہرحال اس آیت کے مطابق مدغہ مرحلے سٹیج کے بعد ہڈیاں یعنی عظام کو پہلے بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد لحم یعنی مسلز بنتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ہڈیوں کی تخلیق یعنی فارمیشن مسلز کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ قرآن کے نظریے میں اور بھی مسائل یا پرابلمز ہیں، اور ان کو جاننے کے لیے ہمیں جدید سائنسی علم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سپرم کے انڈے یا اوسائٹ میں داخل ہونے کے بعد ایک واحد سیل تشکیل پاتا ہے جس میں دونوں والدین کا جینیٹک مٹیریل یا ڈی این اے ہوتا ہے۔ اس سیل کو زائگوٹ کہتے ہیں۔ پریگننسی یا فرٹیلائزیشن ہونے کے فوراً بعد ہی کلیویج نام کا ایک عمل یا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، جہاں یہ سیل مزید تقسیم یا ڈیوائیڈ ہو کر 32 سیلوں کا ایک مجموعہ یا کلیکشن بن جاتا ہے جسے موریولا کہتے ہیں۔ موریولا بڑا ہونا شروع ہوتا ہے اور ایک بلاسٹوسسٹ بن جاتا ہے جس کے باہر ٹروفوبلاسٹ سیلز ہوتے ہیں جو بعد میں کورین اور پلاسنٹا کو بناتے ہیں، اور اندر ایمبریوبلاسٹ یا اندرونی سیلز یا انر سیل میس ہوتے ہیں جو انسانی جسم کے سارے سیلز اور حصے بناتے ہیں۔ بلاسٹوسسٹ میں ایک کھوکھلی جگہ بلاسٹوسیل بننے کے بعد دوسری کھوکھلی جگہ تشکیل پاتی ہے جس کو ایمنیورک کیویٹی کہتے ہیں، اور یہاں پورے دائرے یا اسفیر میں موجود سیلز کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اوپر ایپی بلاسٹ اور نیچے ہائپوبلاسٹ۔ یہ سیلز بدستور یعنی کنٹینیوسلی تبدیل ہوتے ہیں اور پھر ایک لکیر بنتی ہے جسے پریمیٹیو سٹریک کہتے ہیں۔ اس لکیر میں ایپی بلاسٹ سیلز داخل ہوتے ہیں اور 3 حصوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ایکٹوڈرم، میزوڈرم اور اینڈوڈرم، اور یہ 3 حصے وہ ہیں جو انسانی جسم کے تمام سیلز اور حصوں کو بناتے ہیں۔ اینڈوڈرم پیٹ، انتڑیوں، پھیپھڑوں، جگر، پینکریاس، اسوفیگس وغیرہ کو بناتے ہیں۔ میزوڈرم چمڑی کا اندرونی حصہ یعنی ڈرمس، لحم یعنی مسلز، ہڈیوں، دل، گردوں، بلیڈر، ٹیسٹیز اور اووریز کو بناتے ہیں، اور ایکٹوڈرم چمڑی یا سکن کا باہر کا حصہ، بالوں، اعصابی نظام یعنی نروس سسٹم کو بناتے ہیں۔ ایمبریولوجی کے بنیادی علم کو جاننے کے بعد ان اسکالروں کے دعووں پر پہلی تنقید واضح ہے۔ انسانی ایمبریو کی زندگی کا کوئی ایسا مرحلہ یا سٹیج نہیں ہے جہاں انسانی جسم صرف ہڈی اور لحم یا مسل ہو۔ یہ ایک انتہائی چھوٹا نظریہ ہے۔ حقیقت میں قرآن 2 جرم لیئرز ایکٹوڈرم اور اینڈوڈرم کا کوئی بھی آرگن کا ذکر نہیں کرتا۔ اس میں صرف ہڈیوں اور مسلز یعنی لحم کا ذکر ہے۔ یہ دونوں صرف ایک ہی جرم لیئر سے ہیں، میزوڈرم۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ میزوڈرم جو ہڈیوں اور مسلز کو تشکیل دیتا ہے دوسرے عضو یا آرگنز کو بھی تشکیل دیتا ہے، جیسے کارڈیاک مسلز، دل کا گوشت یا لحم۔ دراصل فرٹیلائزیشن کے صرف 3 ہفتوں کے بعد مکمل طور پر بننے والا پہلا عضو یا آرگن دل ہے۔ دل خود ایک مسل ہے جسے کارڈیاک مسل کہتے ہیں، اور یہ کسی خاص ہڈی کا لباس یا کپڑا نہیں ہے۔ اور باقی اسکلیرل مسلز ہڈیوں کے ساتھ ایک ہی وقت بنتے ہیں
ان کے بعد نہیں۔ میزوڈرم سے پیراکسیل میزوڈرم بنتا ہے، نیورل ٹیوب کا قریب میزوڈرم کا ایک حصہ جو سومائٹس کی تشکیل کرتا ہے۔ سومائٹ سے اسکلوروٹوم بنتا ہے جو انٹراورٹیبل ڈسک اور پسلیوں کی ہڈیوں کو بناتا ہے، اور سومائٹ سے ڈرمیرومائوٹوم بھی بنتا ہے جہاں سے سکن کی ڈرمس اور مسلز یعنی لحم بنتا ہے۔ یہ سارا عمل ایک ہی وقت ہو رہا ہے۔ یہ تجویز کرنا کہ ایک حصہ دوسرے حصے سے پہلے بنتا ہے، یہ بالکل حقیقت نہیں۔ اس طرح کی تنقید یا کرٹیسزم کے جواب میں کچھ مسلم اسکالرز پیچھے بھاگ گئے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن دراصل کوئی ترتیب یا سیکوینس یا سٹیجز پیش نہیں کرتا ایمبریولوجی کے بارے میں۔ وہ اس آیت کا لفظ فا کا فرق ترجمہ یا ٹرانسلیشن کرتے ہیں، حالانکہ اس کا مطلب ہر قرآنی ترجمے کے مطابق پھر ہے، مگر یہ کہتے ہیں کہ اس کا اصل معنی یا میننگ ہے ایک ہی وقت میں یا ساتھ ساتھ۔ Does this فكسان العظام اللحمة necessarily entail تعقيب or chronology or sequentialism? The answer is not really. It could be conceived that the fa here is not necessarily chronological. پہلے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ لفظ فا کا جملوں میں استعمال کیوں کیا جاتا ہے۔ لین لیکسیکون کے مطابق فا عام طور پر آرڈر یا ترتیب ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے اس مثال میں قام زید فعمر، زید آیا اور پھر اس کے بعد عمر۔ یہ دو اوقات کے مابین تسلسل یعنی سیکوینس یا تعلق یعنی ریلیشن شپ ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھیں، تزوج فلان فولد لہ، کسی نے بیوی لی اور پھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہاں فا کا استعمال دو اوقات یعنی ایونٹس کے درمیان تسلسل یا سیکوینس ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی شادی اور بچہ پیدا ہونے کے درمیان ایک تسلسل، سیکوینس اور تعلق یعنی ریلیشن شپ، شادی کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ اس طرح دخلت البصرہ فبغداد کے جملے کا مطلب ہے میں بصرہ پہنچا یا داخل ہوا، اور اس سفر کے سلسلے میں بالآخر بغداد پہنچ گیا۔ یہاں لفظ فا ان دونوں اوقات یا ایونٹس کے درمیان ترتیب اور تسلسل یا آرڈر دکھاتا ہے۔ اور یہ دلچسپ بات ہے کہ لین لیکسیکون در حقیقت قرآن کی اس آیت سورہ 23 آیت 14 کا ذکر کرتا ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ لفظ فا واقعی ترتیب یا تسلسل یعنی سیکوینس ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کے نئے ترجمے یا نئے ٹرانسلیشنز اس آیت کی مکمل تصویر سے محروم ہیں۔ اور اس آیت کے مراحل یا سٹیجز کے تسلسل کا ثبوت اس آیت کے لکھنے کے طریقے سے واضح ہو جاتا ہے۔ ہر اگلے مرحلے یا نیکسٹ سٹیج کو متعارف یا انٹروڈیوس کروانے سے پہلے قرآن ہر پچھلے مرحلے یا پچھلے سٹیج کو دوبارہ دہراتا ہے۔ پہلا سٹیج نطفہ کا دوبارہ سے ذکر کیا جاتا ہے علقہ کو متعارف یا انٹروڈیوس کروانے سے پہلے، پھر علقہ کو دوبارہ سے دہرایا جاتا ہے مضغہ کے ذکر سے پہلے، پھر دوبارہ مضغہ کو دہرایا جاتا ہے عظام یا ہڈیوں کے ذکر سے پہلے، پھر لحم یا مسلز کا ذکر کرنے سے پہلے عظام یا ہڈیوں کو دوبارہ دہرایا جاتا ہے۔ اس آیت کے پچھلے جملوں میں ہڈیوں کے ساتھ لحم کا ذکر کہیں بھی نہیں کیا گیا ہے، یہ صرف آیت کے بالکل آخر میں ہے جہاں ان دونوں کا ذکر پہلی بار ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ اگر ہم لفظ فا کو نظر انداز یا اگنور کر دیں اور اس کا ترجمہ نہ کریں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، ہم نے نطفہ کو محفوظ جگہ پہ رکھا، پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، ہم نے جمے ہوئے خون کو چبی ہوئی چیز یا ٹکڑا بنایا، ہم نے اس چبی ہوئی چیز یا ٹکڑے کو ہڈیوں میں بدلا، ہم نے ہڈیوں کو لحم کا لباس پہنایا۔ جس طریقے سے قرآن اگلے مرحلے یا سٹیج کو متعارف کروانے سے پہلے پچھلے سٹیج یا مرحلے کو دوبارہ سے دہراتا ہے، قرآن دراصل فا یا پھر کا استعمال کو غیر ضروری یا ریڈنڈنٹ بنا دیتا ہے۔ مزید یہ کہ بہت سارے تفسیروں کے مطابق یہ آیت ایک ترتیب یا مراحل یا سٹیجز کی بات کرتی ہے۔ ابن عباس کے مطابق اس آیت میں چبے ہوئے لوتھڑے کو پہلے ہڈیوں میں بنایا گیا گوشت کے بغیر، پھر اس سٹیج کے بعد اللہ نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ اسی طرح الجلالین کے مطابق یہ پوری آیت مراحل یا سٹیجز کی نشاندہی کرتی ہے جہاں ایک مرحلہ یا سٹیج دوسرے مرحلے میں تبدیل ہوتا ہے، اور اس تفسیر نے آیت کے فرق قرأت یا پڑھنے کے طریقے کی بات کی ہے جہاں پلورل العظام یعنی ہڈیوں کے بجائے اس کا سنگولر یا مفرد عظم یعنی ہڈی کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ ایک اور اشارہ کہ قرآن کے مطابق ہڈیوں کی سٹیج واقعی ایک فرق اور اہم سٹیج ہے، اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ ہڈیوں کو ڈھانپنے اور مضبوط کرنے کے لیے لحم یا مسلز کو بنایا گیا تھا۔
اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلز کو ہڈیوں کے لیے بنایا گیا ہے، یہ نہیں کہ وہ دونوں ساتھ ساتھ پیدا ہوئے تھے، بلکہ ایک نے دوسرے کی خدمت یا مدد کا کام کیا۔ اس طرح ابن کثیر کی تفسیر ان کی تخلیق کے تسلسل یا سیکوینس کی حمایت کرتی ہے۔ ابتدائی اسلامی سکالرز یعنی ارلی اسلامک سکالرز کی یہی سمجھ تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن میں ایمبریولوجی کے جن مراحل یا سٹیجز کا ذکر ہے وہ قدیم مشرق وسطیٰ یعنی پرانے زمانے کے مڈل ایسٹ میں بہت مشہور نظریات تھے۔ دوسری صدی میں رہنے والے یونانی یعنی گریک فزیشین کلاڈیس گیلنس نے ایمبریولوجی کے ایسے مراحل بیان کیے جو قرآن سے ملتے ہیں۔ پہلے مرحلے یا سٹیج میں گیلن سمجھتا تھا کہ ایمبریو یا بچہ منی یا سپرم کی شکل اختیار کرتا ہے، یہ قرآن کے نطفے کے سٹیج سے ملتا ہے۔ دوسرے سٹیج میں گیلن کا ماننا تھا کہ ایمبریو یا بچہ خون سے بھر جاتا ہے، یہ قرآن کے علقہ یا جمع ہوا خون سے ملتا ہے۔ تیسرے مرحلے یا سٹیج میں گیلن نے ایمبریو یا بچے کو ایک ادھوری تصویر یا خاکہ یعنی سلویٹ کی شکل میں بیان کیا، یعنی جسم کے حصوں کی کمزور شکل۔ یہ قرآن کا مدغہ یا لوتھڑے کی سٹیج سے ملتی ہے۔ آخری اور چوتھے مرحلے یا سٹیج میں گیلن کہتا ہے کہ مسلز یا لحم ہڈیوں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہاں بھی ہڈیاں مسلز کو ڈھانپنے کا کام انجام دے رہی ہیں، یعنی مسلز ہڈیوں کے بننے کے بعد بنتے ہیں۔ یہ مراحل یا سٹیجز قرآن سے بہت ملتے ہیں جو اسلام کے آنے سے تقریباً 4 صدیوں پہلے لکھے گئے تھے۔ اس گفتگو سے واضح ہو جانا چاہیے کہ قرآن کی ایمبریولوجی کے بارے میں بیانات کوئی معجزہ یعنی میریکل نہیں ہے، بلکہ یہ نظریات اس وقت میں عام طور پر قبول کیے جاتے تھے۔ یہ نظریات ہمسائے یا پڑوسی معاشروں یا سوسائٹی سے ان کی تمام خامیوں اور غلطیوں کے ساتھ اپنائے گئے تھے۔ قرآن نے ایمبریولوجی کے بارے میں پرانے ہیلینسٹک یا گریک اور یہودی اور قدیم مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ کے خیالوں اور نظریات کو قبول کیا ہے۔ قرآن ایک سائنسی سچائیوں کی کتاب نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی معجزہ ہے۔ یہ 7ویں صدی کے نادان، معصوم اور جاہل مردوں کا کام ہے جن کے پاس وہ علم بھی نہیں تھا جو آج ایک بچے کو دستیاب ہے۔